بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر معہد، آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 13 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیات کا ہی ترجمہ ہے، آیت نمبر ہے 214۔ تو بیٹا آپ مجھے امید ہے کہ آپ پچھلا سبق یاد کر رہے ہوگے۔ روز کا سبق روز یاد کیا کریں، اس سے آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آج کا کام کل پر چھوڑیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہوں گی، اس لیے روزانہ کا سبق روزانہ یاد کیا کریں۔ تو ترجمہ دیکھیں۔ ام حسبتم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما، اور جب کہ نہیں، یاتکم، آئی تم پر، مثل، حالت، الذین، ان لوگوں کی، خلو، جو گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، مستہم الباساء، پہنچی انہیں سختی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور ہلا دیے گئے وہ، حتیٰ، یہاں تک کہ، یقول الرسول، وہ کہنے لگے رسول سے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے، متی نصر اللہ، کہ کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، یاد رکھو، خبردار سن رکھو، انا، بے شک، نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور جب کہ تم پر ابھی ایسی حالت نہیں آئی جیسی کہ تم سے پہلے لوگوں پر گزری، انہیں سختی اور تکلیف پہنچی اور وہ ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ رہو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، تو اس میں سے حسبتم ہمارے پاس، ام حسبتم، پہلی لائن میں یہ صیغہ تھا حسبتم، تو یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، تم نے خیال کیا، جیسے اب حسبہ، حسبہ، حسبو سے گردان پڑے، حسبت، حسبتا، حسبنا، حسبتا، حسبتما، حسبتم، تو حسبتم جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور مست ہم ضمیر ہے اس میں، اور مست جو ہے یہ اس عورت نے چھوا، تو یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے۔ اس کے بعد آمنو ہے تو وہ ایمان لائے، یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ زلزلو، وہ ہلا دیے گئے، تو یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، زلزلو، شروع میں ضمہ آیا ہے تو ضمہ آنے کی وجہ سے وہ کون سا صیغہ ہو جاتا ہے، ماضی مجہول کا، تو یہ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ اور خلو، وہ گزرے، جمع مذکر غائب، فعل ماضی کی گردان ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسی آیت میں سے یقول الرسول، یقول ہے ہمارے پاس، تو یقول وہ کہتا ہے، یہ فعل مضارع کی گردان سے ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا۔ تدخلو، تم داخل ہو جاؤ گے، تم داخل ہو جاؤ گے، تو جہاں تم آتا ہے وہ حاضر کا صیغہ ہوتا ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ واو اور الف اور واو اور نون یہ جمع کی پہچان ہوتی ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد یاتکم، وہ آتا ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، کم ضمیر ہے اس میں، فعل مضارع کی گردان سے ہے۔ اس کے بعد نصر اللہ، اللہ کی مدد، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ آگے ہمارے پاس آیات ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل، آپ کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو تم خرچ کرو، من خیر، مال میں سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے، والاقربین، اور قرابت داروں کے لیے، والیتامى، اور یتیموں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیر، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی علیم، اسے جانتا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو تم ماں باپ کے لیے اور قرابت داروں کے لیے، یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور تم جو بھی نیکی کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، تو عربی قواعد ہے انفقتم، تم نے خرچ کیا، کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع مذکر حاضر کا، تم نے خرچ کیا، فعل ماضی کی گردان سے ہے۔ یسألونک، یسألون وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کاف ضمیر ہے اس میں، یسألون وہ پوچھتے ہیں، فعل مضارع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا ہے، فعل مضارع کی گردان سے ہے۔ ینفقون بھی فعل مضارع کی گردان ہے، یعنی مضارع کی گردان وہ ہوتی ہے جس کے شروع میں علامت مضارع لگی ہو۔ علامت مضارع 4 ہیں، الف تا یا نون، اب یہاں پر یا لگی ہوئی ہے اور تا بھی لگی ہوئی ہے، یہ مضارع کی گردان کا صیغہ ہوگا، اور واو اور نون کے ساتھ جمع کا صیغہ ہوگا، اور اس کے بعد الف اور نون کے ساتھ تثنیہ کا صیغہ ہوگا۔ تو اب آگے ہمارے پاس تفعلوا تم کرتے ہو، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے، تو جس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے وہ فعل امر کی گردان ہوتی ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے۔ ابن السبیل راستے کا بیٹا، تو یہ ہے مرکب اضافی ناو میں سے نا، وہ صرف کے قواعد تھے اور یہ ناوی ہے۔ اگلی آیت ہمارے پاس فرضیت جہاد کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب فرض کی گئی علیکم الکتاب تم پر جنگ، فرض کی گئی تم پر، قتال جنگ یعنی فرض کیا گیا تم پر جہاد، وہ ہوا اور وہ کرہ لکم ناگوار ہے تمہارے لیے یا ناپسند ہے تمہیں، وعسیٰ اور امید ہے، ممکن ہے، ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن ایک چیز، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، وعسیٰ اور امید ہے، ان تحبوا یہ کہ تم پسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہو شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، تم پر جہاد فرض کیا گیا اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ناپسند ہے، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، انہی آیات میں سے گرامر ہم نے دیکھنی ہے۔ کتبہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کی گردان سے ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور گردان جو ہے یہ ماضی مجہول کی ہے۔ تکرہو تم ناپسند کرتے ہو، فعل مضارع کی گردان سے ہے، صیغہ جمع مذکر حاضر کا ہے۔ تو یہ آپ نے قواعد اچھی طرح یاد کرنے ہیں بیٹا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آیات، یسألونک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، عن الشہر الحرامی حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، قل آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، قتال فیہ جنگ کرنا اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وکفر اور نہ ماننا بھی اس کا، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکنا، و اخراج آلہ اور نکال دینا اس کے رہنے والوں کو، منہ وہاں سے، اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اور فتنہ اکبر بہت بڑا ہے، من القتل قتل سے بھی، یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون اور ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے لڑتے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ تمہیں پھیر دیں، عن دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ کر سکیں، اگر وہ یعنی قابو پا لیں، ومن یرتدد اور جو پھر جائے، منکم تم میں سے، عن دینی اپنے دین سے، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولئک پس وہی لوگ، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، فی الدنیا دنیا میں بھی، والآخرۃ اور آخرت میں بھی، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
ان الذین بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے والذین اور جن لوگوں نے ہاجروا ہجرت کی وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک یہی لوگ یرجون امید رکھتے ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا۔ ایک دفعہ آپ بامحاورہ ترجمہ سن لیں ان آیات کا کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ اس میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کو نہ ماننا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال دینا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنۃ اکبر اور فتنہ بہت بڑا گناہ ہے قتل سے، اور ہمیشہ رہیں گے تم سے وہ لڑتے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ قابو پائیں اور تم میں سے جو پھر جائے اور اسی کفر کی حالت میں مر جائے، اس حالت میں کہ وہ کافر ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کے عمل دنیا آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جن لوگوں نے ہجرت کی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عربی قواعد ہیں، اسی آیت کے اندر سے صیغے ہیں۔ آمنو وہ ایمان لائے، اب تو یقیناً آپ کو یاد ہو چکے ہوں گے اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی کیونکہ بار بار اسی طرح کے صیغے آ رہے ہیں۔ صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے، فعل ماضی کی گردان سے، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے یہ بھی، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، تو یہ ماضی کے صیغے ہیں اور جمع کے صیغے ہیں سارے۔ حابطت جیسے عورت واحد مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث غائب کا، وہ ضائع ہو گئے۔ یسألون کا یسألون وہ سوال کرتے ہیں، یہ پیچھے بھی شروع میں بھی ہماری آیت میں گزر چکا تھا۔ یرجون وہ امید رکھتے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب کا ہے۔ تو ان قواعد کو اور اس ترجمے کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔